اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اچھا گوشت یا دیسی گوشت یا گراس فنشڈ میٹ یا چکن نہ ملے تو آیا کہ اس کی جگہ برائلر یوز کر لیا جائے، وہ صحت کے لیے مفید ہے۔ تو میں اس کو اس طرح ایکسپلین کروں گا کہ جو برائلر ہے، جو خاص طور پر پاکستان میں برائلر پل رہا ہے چکن، وہ ایک تو جی ایم او ان کی فیڈ ہے، دوسری سویا کا سورس ہے ان کی فیڈ کا۔ اسی طرح انہیں ہارمون لگائے جاتے ہیں انجیکٹیبل کے تھرو، انہیں اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں، اور انہیں ایون دیٹ کے گروتھ ہارمون لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے اپنی جو شکل ہے بڑے سائز کا ہونا اسے پورا کر لے اور اسے مارکیٹ میں بیچا جا سکے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ دوسرا، ان کے جو پولٹری شیڈز ہیں ان میں سپیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، 1 اسکوائر فٹ بھی نہیں ہوتی ان کے لیے، ایک چکن کے لیے یا ایک مرغی کے لیے جسے ہم برائلر کہتے ہیں۔ ایون دیٹ کہ انہیں سن لائٹ نہیں ملتی، تو اس کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، اور ان کو بیماری سے بچانے کے لیے پھر اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، ہارمونز دیتے ہیں۔ تو یہ صحت کے لیے انسان کی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پر لڑکیوں کے لیے یہ مفید نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کے مینسز کی پرابلم ہو سکتی ہے، ان کی اور انٹرنل پرابلمز اس سے جنریٹ ہو سکتی ہیں۔ تو اگر تو آپ نے برائلر یوز کروانا ہے تو کوشش کریں کہ ہفتے میں صرف ایک دفعہ یوز کروائیں، اور اس میں ان کی سکن بھی شامل ہو۔ جبکہ بہترین تو یہ ہے کہ 2 ہفتے بعد ایک دفعہ یوز کیا جائے اگر آپ کے پاس دیسی یا گراس فنشڈ میٹ یا چکن اویلیبل نہیں ہے، ورنہ تو بہترین ڈائٹ جو بچوں کے لیے بڑوں کے لیے وہ یہی ہے کہ گراس فنشڈ چکن ہو، خاص طور پر جو دیسی مرغیاں ہیں یا جو باہر کے ممالک میں چکن ہوتا ہے وہ یہاں کے چکن سے بہت بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ جبکہ جو یہاں کا چکن ہے وہ انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ایک تو ان کی جو فیڈ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ جی ایم او سورس ہوتا ہے، اس کا سویا سورس ہوتا ہے، وہ ہماری صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ انڈے یوز کر سکتی ہیں، اس برائلر چکن سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ یا لڑکیوں کو اگر آپ نے یوز کروانا ہے بچیوں کو تو آپ بیف یوز کروا لیں، انڈے یوز کروا لیں، لیکن یہ برائلر چکن یوز نہ کروائیں، یہ ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔